السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ نماز کے ضمنی مسائل بیان کرتے ہوئے مسجد کے آداب پر بات شروع ہوئی۔ مسجد یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کا احترام ہر مسلمان پہ لازم و ضروری ہے۔ اس حوالے سے پہلا مسئلہ ہے کہ مسجد کا نام رکھنا کیسا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں نا مسجدوں کے، جیسے ہمارے جہاں مسجد عثمان نام ہے، کوئی مسجد اقصیٰ ہے، کوئی مسجد امیر حمزہ ہے، ایسے لوگوں نے مسجدوں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسجد بنی زریق۔ جناب انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑوں کا مقابلہ کروایا، گھڑ دوڑ کروائی، جہاد کی ٹریننگ کرواتے ہوئے۔ تو آپ نے حفیہ مقام سے لے کر مسجد بنو زریق تک آپ نے ان کی دوڑ لگوائی۔ اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، آپ کی زندگی میں ہی آپ کے سوتے ہوئے مسجدوں کے نام ہوتے تھے، مسجد بنو زریق۔ اسی طرح صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل مسجد قباء صلی فیہ رکعتین۔ نبی علیہ السلام جب بھی مسجد قباء میں جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، یہ بھی مسجد کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مسجد خیف کا ذکر آتا ہے جو کہ مینا کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی مساجد کے نام تھے، اس لیے مسجد کا نام رکھنا ٹھیک ہے تاکہ اس کی نسبت ہو جائے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ مسجد کے ادب میں سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد قال، نبی علیہ السلام جب بھی مسجد میں داخل ہوتے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وکان اذا خرج، اور جب بھی آپ مسجد سے نکلتے تو آپ تب بھی دعا پڑھا کرتے تھے، تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو گویا کہ یہ بھی مسجد کے ادب میں شامل ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کانت امرأۃ سوداء، ایک کالے رنگ کی عورت، حبشی عورت، تقم المسجد، مسجد میں رہا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کیونکہ مسجد کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں کو حکم دیا، جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اب تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو وہ مسجد میں رہا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی ہوتی تھی۔ ایک رات وہ عورت فوت ہو گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کو بیدار کرنا، آپ اتنی بڑی شخصیت اور آپ کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو کیا مناسب نہیں ہے؟ تو خود ہی اپنے گھروں سے 2-4 عورتوں کو بلایا، صحابہ کہ اپنی بیویوں کو لے کے آئے، اسے غسل کفن دے کے خود ہی جا کے دفنائے، جنازہ پڑھ کے راتوں رات۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کو عورت نظر نہ آئی، وہ مسجد کی صفائی کرتے ہوتی تھی نماز کے بعد۔ آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ تو بتایا کہ اللہ کی وہ تو رات کو فوت ہو گئی۔ تو بتا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
دلونی علی قبرها، جو اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. آپ نے وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کی. مسجد کا خیال کیا کرتی تھی. اور پھر آپ نے اس کا واقعہ بیان کیا صحابہ کو. بادشاہ جو اس کا نام ام محجن بیان کیا کہ یہ کسی قبیلے میں غلام تھی. ایک دن مالکوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو نا نہلا کے لاؤ. بچوں کو نہلانے کے لیے لے گئی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک بچے کے گلے میں ہار تھا، موتی اس کے اندر جڑا ہوا تھا، سرخ رنگ کا موتی. اس نے وہ ہار اتارا، باقی کپڑے بھی اتارے، وہیں پہ رکھا اور بچے کو نہلانا شروع کر دیا. ایک چیل جو اس نے موتی کی چمک دیکھی وہ آئی اور اس نے وہ ہار اٹھایا اور چلی گئی. اس عورت کو پتہ بھی نہ چلا. اس نے اپنا کام کیا، بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور گھر لے. مالکوں نے دیکھا، اس نے کہا اس کا ہار کہاں پہ، بچے کا ہار کہاں پہ؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ اس کے پاس ہار تھا بھی کہ نہیں. اچھا چوری کرتی ہو، چوریاں کرتے ہو تم؟ اس کو مارنا شروع کر دیا. مسلمان عورت اور مالک جو ہے وہ کافر تھے. مارنا شروع کر دیا اور ایک کمرے میں بند کر کے کھانا پینا بند کر دیا. اور اس کو خوب زد و کوب کیا، خوب مارا پیٹا اس کو. پورا ایک دن اس کو مارتے رہے. نبی علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. جب اس کے پاس سے ہاتھ برآمد نہ ہوا، نہ وہ بتا سکی، تو کہا اچھا ایسا کرو اس کو نا سب قبیلے کے سامنے لے کے آؤ. سارے قبیلے کو جمع کر لیا. اب اس عورت کو لے کے آئے، سب کے لا کے درمیان میں کھڑا کر دیا. کہ اس کے کپڑے اتارو، اس کو ننگا کر دو. تو اس عورت کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. کہ اللہ آج میری عزت و آبرو پہ بات آ پہنچی ہے اور میری عزت کی حفاظت کرنا تم. یہ بات تو ہے کہ جب انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور پھر مظلوم کی دعا، بس ابھی کوئی قریب بھی نہیں آیا، وہی پرندہ وہی چیل آئی اور وہ ہار اس نے پکڑا ہوا اس کے ایسے سامنے پھینک کے چلی گئی. ظاہر سی بات اللہ کے حکم سے وہ چیز آئی. لوگوں نے پھر اس کو، مالکوں کو برا بھلا کہا کہ تم اس کو ایسے مارتے رہے، اس کو تو ہار کا پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے پھر اس عورت کو نکال دیا کہ تمہارے یہاں رہنے سے ہماری بدنامی ہو. اس کا کوئی تھا ہی نہیں، بوڑھی عورت تھی. پھر وہ مدینے میں آئی، آپ نے اس کو مسجد میں رہائش دی تھی. وہ مسجد میں ایک خیمہ سے لگایا ہوا تھا، وہیں پہ رہتی ہوتی تھی. صفائی کوئی کر دیتی تھی، کبھی کوئی کھانا دے دیتا، کبھی کوئی. آپ اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. تو گویا کہ مسجد کا خیال رکھنا بہت بڑا عمل ہے. اور اسی عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ جا کے اس کا نماز جنازہ ادا کیا. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ.